نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم وبشارة عيسى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز السامعین اور میرے عزیز مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے سرور کائنات سید المرسلین و خاتم المرسلین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع الانبیاء، محتاب الانبیاء، محبوب کبریاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کے کچھ واقعات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالیہ پہ خود کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا رب العالمین حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی بڑے آدمی کی تاریخ لکھی جاتی ہے، سوانح لکھی جاتی ہے، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے تذکرے اور اس کے پیدا ہونے کا وقت، تاریخ اور اس کی جو ہے نا ساری زندگی، اور جب فوت ہوتا ہے تو اس کی وفات کی تاریخ اور اس کی مدفن جگہ، یہ تذکرات جو ہے نا اس کے ہوتے ہیں. لیکن کسی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا چرچا نہیں ہوتا، اس کی جو ہے نا خوشی نہیں منائی جاتی. فلانا پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوگا، یہ کام کرے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. کبھی بھی کسی کے بارے میں نہیں ہوا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالیہ اس وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت سے ہی شروع ہو چکی تھی جب زمین و آسمان دنیا میں کچھ نہ تھا. نہ آسمان کو بلندی نہ تھی، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. زمین بچھایا نہ تھا، حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. ہواؤں کو روانگی نہیں ملی تھی، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. سورج کو تپش نہیں ملا تھا، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. ستاروں کو چمک نہیں ملی تھی، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. چاند کو دمک نہیں ملا تھا، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. جبل پیدا نہ تھے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. میں یہ کہوں تو اور اچھا ہوگا، آدم صفی اللہ وجود نہ تھا، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. نوح علیہ السلام نہ تھے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. موسیٰ کلیم اللہ پیدا نہ تھے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. عیسیٰ روح اللہ پیدا نہ تھے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. 1,24,000 انبیاء پیدا نہ تھے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. تمام دنیا میں کوئی چیز نہ تھا، کوئی چیز پیدا نہ تھا، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی تھی. کتاب فطرت کے سروقے پہ نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی. وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کنو فقا نہ ہوتی. وہ نام وہ شاہ امم نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی. نہ فلک نہ ہوتا، نہ عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین، آدم صفی اللہ پیدا ہو رہے ہیں. نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی چیز چل رہی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی تذکرے چل رہے ہیں. آدم پیدا ہو رہے، کسی کو معلوم نہیں. نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. حضرت یعقوب پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو معلوم نہیں. 1.25 لاکھ انبیاء پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بات ان کے لیے نہیں چل رہی. لیکن حضور پیدا ہوئے نہیں، لیکن حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن سیرت کے چرچے آدم صفی اللہ کے بیانات میں موجود ہیں. حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیانات میں حضور کے سیرت کے چرچے چل رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کے بیانات میں حضور کے سیرت کے چرچے چل رہے ہیں. توریت میں حضور کے تذکروں سے توریت ساری بھری پڑی ہے. زبور کو دیکھو، حضور کے چرچوں سے بھری پڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب انجیل میں حضور
حضور کے تذکرے بھرے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی ہے۔ آدم صلی اللہ پیدا نہیں، حضور کی سیرت شروع ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضور کی سیرت شروع ہو چکی ہے۔ 1.25 لاکھ کبھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضور کی سیرت شروع ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ، کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے طبہ نامی ایک بادشاہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے طبہ نامی بادشاہ تھا، جو ملکوں کو، شہروں کو فتح کرتے، لڑتے لڑتے ان کو فتح کرتے آ رہا تھا۔ جب مدینہ میں پہنچا تو مدینہ والوں سے بھی لڑنے لگا۔ بہتوں نے روکا اسے، یار مدینہ والوں سے نہ لڑو، لیکن وہ رکا نہیں۔ لیکن مدینہ والے بہت ہی مہمان نواز آدمی تھے۔ دن کو طبہ ان کے ساتھ لڑتا، وہی مدینہ والے رات کو اس کی خدمت کرتے تھے۔ جب ہر روز ان کی خدمت کرتا گیا، آخرکار اس کے دل میں خود ہی یہ بات پیدا ہو گئی، یار میں ان سے لڑ رہا ہوں اور یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں میری، چھوڑ یار اس بات کو، نہیں لڑتے، چھوڑ ان سے۔ تو انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا اور مدینہ والوں سے لڑنا چھوڑ دیا۔ تو وہاں کے عالموں نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخر زمان نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو طبہ نے کہا اس آخر زمان نبی کے کچھ واقعات، کچھ فضیلتیں، کچھ برکتیں میرے سامنے پیش کرو۔ تو عالموں نے طبہ کے سامنے نبی علیہ السلام کے تذکرے بیان کیے، نبی علیہ السلام کے فضیلتیں بیان کر دیں۔ تو اسی وقت اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھی، اس کے دل میں دین کی روشناسی چمک اٹھی، اس کے دل میں دین اسلام کی محبت چمک اٹھی، اور اس نے ایک اشعار، ایک قصیدہ پڑھا اور اسے لکھ کر اس عالموں کے حوالے کیا کہ یہ میرا قصیدہ میرے آقا کو پہنچانا اور میرے آقا کو سنانا۔ کہتا ہے وہ قصیدہ کیا ہے؟ وہ قصیدہ کہتے ہیں شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ رب النام۔ فرمایا کہ میں تے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں آپ کے زمانے تک پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور میں نصرت کروں گا، بھرپور معاونت کروں گا، بھرپور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ میں ہر بھرپور جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، لڑوں گا۔ تو فرمایا کہ جس طرف سے بھی غم آئے گا میرے حضور کی طرف، میں اس غم کا مقابلہ کروں گا۔ جس طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی آندھی، کوئی طوفان آگے آئے گا، میں اس طوفان کو روکوں گا۔ اتنا بڑا ایمان لایا ہے۔ جب ابو ایوب انصاری کہ خالد بن زید، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصیدے پیش کیے اور پڑھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبہ کا ایمان پکا تھا اور پختہ تھا، اور مجھے بھی طبہ کا ایمان قبول ہے، اور اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی قبول ہے۔ طبہ کا ایمان اللہ نے پسند کر دیا اور قبول کر دیا۔ جب طبہ اپنے مدینہ سے لوٹ کر جا رہے تھے تو عالم کو ساتھ لے گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو کعبۃ اللہ کو گرانا چاہا اس سے پہلے، تو لوگوں نے اس کو روکا کہ آپ کو پتا ہے یہ کعبہ کیا ہے؟ فرمایا مکہ ہے کعبہ جہاں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس پاک گھر کی حرمت اور عظمت اس کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ، اس کے اور آخری زمان نبی کا تذکرہ اس کے سامنے کیا گیا، تو وہاں کعبۃ اللہ کو گرانے سے روک دیا۔ جب وہ مدینہ سے واپس جا رہا تھا تو اس نے وہاں پہ کچھ گھر بنوائے اور ایک گھر بنوا کر وہاں کی عالم کو دیا۔ جب واپس جا رہا تو وہاں کے عالموں نے کہا یار ہمیں چھوڑو، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں آخر زمان نبی کے شہر میں۔ تو ان کو گھر بنوا کے دیا، اور ایک گھر بنوا کے دیا کہ بھائی یہ گھر جو ہے نا، یہ آخر زمان نبی کو میری طرف سے آپ گفٹ کرنا، میری طرف سے تحفہ دینا اس کو۔
جو عالم تھا اس کا سلسلہ نسب چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضرت تبا بادشاہ کے وقت ایک عالم کے نسل سے آ رہے تھے، تو حضور کے ابو ایوب انصاری کی صورت میں وہی خط بھی ملا اور وہ گھر بھی ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اسی گھر میں رہ رہے تھے، یعنی کہ اپنے ہی گھر میں، کسی اور کے گھر میں نہیں، جو تبا نے دیا تھا۔ ہر دور میں زبان پہ رہا آپ کا تذکرہ، ہر دور میں زبان پہ رہا آپ کا تذکرہ، دی ہر نبی نے جن کی خبر آپ ہی تو ہیں، دی ہر نبی نے خبر وہ آپ ہی تو ہیں۔ میرا عزیز محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 700 سال پہلے بھی جاری تھا، جو آپ نے بھی سنا۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے اسماعیل نجار کا۔ اسماعیل نجار بخاری، اس کا حبیب بن اسماعیل نام پورا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں ایک بہت ہی گندی بیماری اس کے جسم میں تھی، تو وہاں کے عالموں نے آ کر اس کو کہا اور اسے کہا کہ بھئی آپ ایسے، آپ کے جسم میں جو بیماری ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے شفا مانگو۔ اس نے کہا اتنے میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، اتنے بڑے خداؤں کو مولاؤں کے پاس میں گیا ہوں، مجھے شفا نہیں ملی، اب جو ہے نا یہ مجھے چھوٹی چیز میں شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا تو کر کے تو دیکھو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں اور اللہ سے درخواست کی، پھر بیماری کی شفا کی، اسی وقت اس کے جسم میں شفا ہو گیا اور بالکل ہی تندرستی ہو گئی۔ اور اس نے اسی وقت جب اپنے جسم میں تندرستی دیکھی، اسی وقت خدا معبود کو اپنا خالق و مالک سمجھا اور اس نے ایمان لایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے انجیل کھولا اور مطالعہ کرتا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالیہ ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تذکرے ملے، حضور کے رحمت کے تذکرے ملے، حضور کے صبر کے تذکرے ملے، حضور کے چلنے کے تذکرے ملے، حضور کے گھومنے کے، پھرنے کے، کھانے کے، پینے کے، محبت کے، ازواج کے تذکرے ملے۔ اس نے جب وہ سارے تذکرے پڑھے تو اس کے دل میں حضور کی محبت ٹھہری، اس نے اسی وقت غائبانہ طور پہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لا کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے دل میں حضور کی محبت بھی بیٹھ گئی۔ اور جو عالم تبلیغ کر رہے تھے تو اس کے قوم والوں نے اس عالموں کو شہید کر دیا۔ بعد میں حبیب بن اسماعیل کو پتہ چلا، وہ بھاگتا ادھر پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کیا، آپ لوگوں نے ظلم کر دیا، آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، ایک اچھے خاصے عالموں کو آپ نے، دین کے رہنماؤں کو آپ نے شہید کیا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ آپ بھی مسلمان ہو چکو، چلو آپ کو بھی نپٹا دیتے ہیں۔ حبیب بن اسماعیل کو اتنا انہوں نے پتھروں سے مارا، گوسوں سے مارا، لاتوں سے مارا کہ اس کی ادھر ہی اس کی روح پرواز ہو گئی اور ادھر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی قبر شام میں ایک مشہور شہر ہے قرطاکیہ نام ایک شہر ہے شام میں، وہاں اس کا قبر مبارک ہے، لوگ بہت دور دور سے اس کے قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایمان لایا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پرانا ہے۔ میرا عزیز محترم دوستو بزرگوں، ہمارے آقا کا تذکرہ دنیا جہاں سے پہلے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی شکل میں نہیں آئے تھے، لیکن حضور کے تذکرے دنیا مافیا میں چل رہے تھے، سارے عالم میں چل رہے تھے۔ آدم صفی اللہ کے زبان میں حضور کا تذکرہ جاری تھا، نوح علیہ السلام کے کسینوں میں حضور کے تذکرے چل رہے تھے، سارے عالم میں حضور کے تذکرے چل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر پڑھ کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی کلمہ وہ حق کی تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھو۔ چلو آخر میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیزان محترم، آخر میں ایک تذکرہ ہے۔ یوٹیوب پہ ایک بہن ہے ہماری، نتاشا نام ہے اس کا،
تو انہوں نے جو ہے نا ان سے گزارش کی ہے کہ میرے شوہر بہت بیمار ہیں، ان کے شوہر بہت سخت بیمار ہے، ان کی کڈنی کا مسئلہ ہے، کڈنی ان کی فیل ہو چکی ہے، ان کے آپریشن ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے جماعت سے بھی کہہ دیجئے اور اپنے بھائیوں بہنوں سے سب سے بھی التجا کیجئے کہ وہ سب میرے شوہر کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم میرے شوہر کو شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ کریم ان کے شوہر کو شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، وہی شفا اس کو دوبارہ سے تندرستی وہی دوبارہ سے لوٹا کے دے جو پہلے اس کو ملی تھی۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔